فیصلہ کر کے بتاؤ، جاننے والے نہ جاننے والے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، جس کے شان اللہ قرآن میں بتا رہے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ ہم نے مومنین کے لیے بڑی بشارت ہے اور بڑی قدرداد کی بات ہونا چاہیے کہ انہی میں سے رسول بنا کر بھیجا، یتلو علیہم آیاتی، جو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، وَيُزَكِّيهِمْ اور تمہیں پاک کرے، اور فرماتے ہوئے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ تمہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرمائے۔ قرآن کے اندر ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کیونکہ یہی اہل علم ہوتے ہیں جب ان کے اندر حقانیت آتی ہے، جب قال اللہ قال رسول کی ندائے ان کے دل و دماغ کے اندر، اس کا کلام ان کے دل و دماغ میں بس جاتا ہے، خوف الہی آتا ہے، اور یہی ڈرنے والے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ نے صاف کہہ دیا سنو سنو، یہی علم والے ہیں جو ڈرتے ہیں، یہی علم کو جاننے والے ہیں جنہوں نے حلال و حرام کی پہچان کی، ان کے اندر خوف الہی رہتا ہے، ان کے اندر ڈر رہتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ جو متکبر ہوتے ہیں ان کا تو بس ہیرا پھیری، ادھر سے جائز کروں کہ ادھر سے ناجائز کروں، ادھر سے منطق کھیلوں کہ ادھر سے منطق کھیلوں، اور منطق کے اندر کہنے لگا ارے میں تو آگ سے پیدا ہوا اور یہ مٹی سے پیدا ہوا، آگ کی مثال اوپر کو جانا، مٹی کی مثال منطق کے کھیلنے لگے۔ کیوں؟ متکبر بنا، تکبر اس کے اندر آیا۔ آج دوستو بزرگوں ہمارا ایسا حال ہے، اللہ معاف کرے، یہی انانیت فرعونیت کے ذہن رکھنے کی وجہ سے ہم برباد ہوئے جا رہے ہیں، آپس کے تنازعات ہوتے جا رہے ہیں، آپس کے تکرار ہمارے اندر بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس لیے سنیے، یہ تکبر کا لفظ، یہ انانیت دل سے بالکل ختم کر دے۔ خود حضرت شیخ سعدی کا عزازیل راکھار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، چودانی تکبر چرامی کنی ختامی کنی او ختامی کنی۔ تکبر نے تو عزازیل کو کئی کا نہیں رکھا۔ تو دوستو اور بزرگوں، ابا واستکبر وکان من الکافرین، ہمارے دل و دماغ سے انانیت کو ختم کرے۔ خود اللہ جل جلالہ عمدہ نے اس کے بارے میں سخت کہا ہے، تکبر، ہمارے نبی نے فرمایا تکبر اللہ کی چادر ہے، اور حدیث قدسی ہے اگر کوئی میری چادر کو کھچڑے نا ہلاک کو برباد کر دوں گا۔ کس بات کی انانیت تیرے اندر ہے؟ کس بات کی بڑائی تیرے اندر ہے؟ قرآن خود کہتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ اے زمین پر اکڑ کر مت چل، گھمنڈ کر کے مت چل، نہ عہدے کا گھمنڈ کر، نہ مال و دولت، نہ عزت و شہرت کا گھمنڈ کر، زمین کا بالکل اکڑ مت چل۔ تیرے اندر طاقت نہیں کہ تو زمین کو چیر سکے، پھاڑ سکے، تیرے اندر طاقت و قوت نہیں کہ تو پہاڑ کی بلندیوں تک پہنچ سکے۔ لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، قرآن میں صاف طور سے اللہ نے کہہ دیا۔ تو حضرات گرامی، آپ کا وقت ختم ہوتے جا رہا ہے، اس لیے آپ حضرات کے سامنے بات کو لپیٹتے ہوئے آ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ جو مکاتب ہے، یہ مکاتب کو ہلکے میں نہ لے، بچوں کی ہم فکرے کریں، مدارسوں کے اندر ہم جائے، اس اعتبار سے نہ جائے کہ حافظ صاحب میرا بچہ پڑھ رہا نہیں، 1 مہینے 2 مہینے سے جا رہا۔ ارے تہذیب نام کی کوئی بات ہے کہ نہیں؟ ادب و تقاضا، اتنی بدتمیزی اور اتنی لسان تلخ ہماری ہو چکی ہے کہ ہم نے اماموں اور حافظوں کو تو اتنا ہلکے میں لیا ہے کہ ٹھیکیدار لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا ہو گیا 50-50 1-1 لاکھ روپے پیمنٹ نہیں دے رہا، نہ جانے کیا کیا کر لیتا۔ حافظ صاحب میرا بچہ نہیں پڑھ رہا، کیا ہو گیا اس کو؟ ایسا شکایتیں کرتا ہے جیسا کہ اس کا نوکر بیٹھا ہوا ہے۔ احساس ہمارے اندر آنا چاہیے، اس بات کو سمجھو کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں علماء کرام سے نوازا، حفاظ کرام سے نوازا، تو ہم ان کے لیے زبان کو کیسا استعمال کریں؟ کیا میرے اس بیٹے سے غلطی ہوئی؟ پتہ چلا حاضری دی کی گئی،
30 دن کے اندر تو 4 دن سرکاری چھٹی ہے جمعے کی اعتبار سے، اور پھر اس کے اندر 26 دن آئے نہیں تو اس میں حساب لگایا تو 20 دن تو یہ غیر حاضر رہتا ہے، 6 دن پڑھ لے آ رہا ہے۔